بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اس ہینڈل کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہینڈل جو ہے اس کی ساتھ یہ چیزیں لگی ہیں، اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں، اب میں نے اس کو کھول لیا ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھتے رہیں۔ اس کو میں نے کھول دیا ہے اور یہ چیز دیکھیں آپ، یہ چیز آپ اس کو اس کے ساتھ تھوڑا، یہ آپ کو بازار سے 50 روپے کے اندر ملے گا، اور آپ اس کو اس کے ڈنڈے کے مطابق کاٹ لیں اور پھر اس ڈنڈے کے اندر اس کو داخل کر دیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ میں نے اس کو داخل کر دیا اس میں، اور اس کی مین وجہ یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ جو زنگ لگی ہوگی وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں لگے گی۔ جس وقت آپ اس کو اوپر سے پریس کریں گے تو یہ اس کی زنگ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں لگے گی، تو اس کے ساتھ بجائے وہ کپڑا لپیٹنے کے اور بجائے اور کوئی چیز لپیٹنے کے، یہ اس کا سریا کھول کے، یہ اس کا ہتھا کھول کے اس کو ادھر سے فٹ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ ہینڈل چلائیں گے تو ہینڈل کو میں پکڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایسے پکڑنا ہے، ایک نیچے سے ہاتھ اور ایک اوپر سے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ تو اس کو میں نے سیٹ کر دیا۔ اب میں دوسرے کو آپ لوگوں کے سامنے کھولتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، میں اس کو آپ لوگوں کو کھول کے بتاتا ہوں۔ امید ہے کہ میرے تمام بھائیوں کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، اور آپ دیکھتے جائیں۔ انشاءاللہ میں اس کی آج آپ لوگوں کو سیٹنگ کر کے بتاتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان جو کام بھی کرے اس کے ساتھ ہم نے اللہ کی ذات کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی نظر کے اندر رکھنا ہے۔ تو میں نے کسی بزرگ کا ایک واقعہ سنا اور بڑی مجھے میرے جسم پر لرزہ طاری ہوا کہ یار، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یہ دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کی بھی دعوت دیتا جاؤں کہ شاید میرے جیسا کوئی ایک بھائی میری بات پر عمل کر لے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہم نے ادھر نہیں رہنا، ہم مسافر ہیں، ہم نے ادھر سے چلے جانا ہے۔ تو وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہم آذان کی آواز سنتے ہیں، تو آذان کی آواز سنتے ہوئے اکثر بھائیوں کا یہ اور میرے سمیت ہر بندے کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ تو خاموشی اختیار کرنا یہ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ ہم چاہیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم خاموشی اختیار کریں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آذان کی آواز سنتا ہے اور آذان کی آواز پر وہ خاموش نہیں ہوتا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب آذان کی آواز سنیں تو خاموش ہو جایا کریں۔ تو آذان کی آواز کے ساتھ
جتنے کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کلمات کے ساتھ ہم کیا کریں جی؟ وہی اذان کے الفاظ دہراتے رہیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی کہیں اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بولیں اور ان کی اذان کو مکمل کریں۔ اب اس کے اوپر ایک واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کے علاقے کا ایک واقعہ ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی موت کا وقت آ گیا تو وہ کچھ الفاظ کہنے لگی اور پاس بیٹھے ہوئے بھائیوں نے کہا کہ جو ناسمجھ تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو پتہ نہیں یہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو محلے کا مولوی صاحب ہے، امام صاحب ہے، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ یہ الفاظ جانتا ہوگا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ تو وہ اس کے پاس گئے، اس کو گھر بلایا، تو انہوں نے کہا، وہ سب جاہل تھے، اس کی موت کا وقت تھا، تو سب نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ تو مولانا صاحب تو جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی، وہ عربی بول رہی تھی، اور وہ عربی کے اندر یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ مولانا صاحب نے اسے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ اس کا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی خاموش ہو جاؤ، یہ نہ بولو کہ یہ بکواس کر رہی، یہ تو جنت کی زبان بول رہی ہے، کیونکہ جنت میں عربی زبان ہوگی۔ تو ایسا ہوا کہ مولانا صاحب نے اس کا عمل پوچھا، تو ایک سمجھدار گھر کے اندر عورت تھی، اس نے کہا ہاں مولانا صاحب مجھے اس کا ایک عمل یاد آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اذان کے الفاظ سنتی تھی تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتی تھی، ادب اور احترام کیا کرتی تھی، اور سب کو کہتی تھی کہ بھائی خاموش ہو کے اذان کی آواز سنو، سب خاموشی سے اذان کی آواز سنو، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس ہی عزت اور ادب اور احترام کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی، اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو دیکھیں وہ دنیا کا کام کرتی تھی اور ساتھ ہی اس کے دل کے اندر دین کی عزت اور عظمت اور قدر تھی۔ ظاہری بات ہے جو بندہ اذان کی اتنی ادب اور احترام کرتا اور نماز بھی پڑھتا ہوگا تو ہر کام کے اندر اللہ کی رضا سامنے رکھنی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ اس کے اوپر بجائے آپ نے کس کو کپڑے کو لپیٹنے کے بجائے اور کوئی چیز لپیٹنے کے بجائے یا ہاتھوں پر داستانے چڑھانے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کے اوپر یہ چیزیں لگا دیں۔ یہ 50 روپے کا میں نے بازار سے لایا ہے اور اس کے اوپر چڑھا دیا ہے، تو آپ اس کے اوپر چڑھا کے اس کے اوپر فٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو عزت نصیب کرے، برکت نصیب کرے، اور جو بھائی مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں یا جن نے کیا ہے اللہ ان کی عزت میں، مال میں، حال میں، اولاد میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے پاس جس بھائی کا بھی سبسکرائب آتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس میرے بھائی کو مزید ترقی نصیب فرما، جو سبسکرائب کرتے ہیں ان کو بھی اور جو نہیں کرتے ان کو بھی اللہ برکت نصیب فرما، اور جو جس لحاظ سے مشکل و پریشانی میں پڑے ہیں اللہ تو ان کی مشکلات پریشانیاں دور فرما۔ تو دین کا احترام کریں، ادب کریں، نسبت کو قائم رکھیں دین کے ساتھ، اور یہ انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہے اس کی خاطر انسان کرتا رہتا ہے
لیکن اس دنیا کو دل کے اندر جگہ نہ دے اور اللہ کے دین کو جگہ دے۔ دین ہوگا سارا کچھ ہوگا، آخرت بنے گی، دنیا بنے گی۔ اور امید ہے کہ میری آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور آگے اس کو بڑھائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے غیب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے دشمن کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے غریب بہن بھائیوں کی اچھائی کے لیے دعا کریں۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کی اس کی دعائیں آپ کو لگائے گا۔ آپ کسی کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ نے کسی کو نعمت دی اس پر خوش ہوں گے، اللہ آپ کو بھی وہ دے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ، والسلام۔